ابھی اس پروگرام میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 23 دسمبر کو پاکستان آئے اور جلسہ تو انہوں نے بہت بڑا کیا. لاہور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو گفتگو انہوں نے فرمائی, اس کے اندر جو ایجنڈا انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا, وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک تو انقلابی ہے, خاص طور پہ جو ان کی پارٹی اور ان کے ماننے والے ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان کو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر سے دیکھ رہے ہیں, ان کے نزدیک ان کا یہ ایجنڈا جو ہے یہ شاید پورے جمہوری نظام ہی کو تلپٹ کر دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خاص ایجنڈے کے اوپر ایک ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے, جس کے اندر عدلیہ بھی برابر کی مجرم رہی ہے, جس میں پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بڑے فخر دستور توڑتی رہی ہے, اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بے شرمی سے جو ہے ان دستور توڑنے کے اقدامات کو جسٹیفائی کرتی رہی ہے. اس کے اندر طاہر القادری صاحب کا ایجنڈا, ان کا مطالبہ کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے عدالتوں کو انوالو کیا جائے, فوج کو انوالو کیا جائے, اس نے بہت حد تک بہت سی کنٹروورسیز کو اجاگر کیا ہے. آج طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویری وارم ویلکم. پہلی دفعہ آپ کے ساتھ بالمشافہ گفتگو, اس سے پہلے تو ڈسٹنس سے بات ہوتی تھی. پہلے مبارکباد دوں گا آپ کو میں وداؤٹ اینی پریجوڈس. جلسہ آپ کا بہت بڑا تھا, پورے پاکستان سے تھا, اس نے ایک امپیکٹ کریٹ کر دیا, آپ کی بات کے اندر ایک وزن ڈال دیا. اگر ویسے آپ کینیڈا سے بیٹھ کے شاید اجتماع کرتے تو اس کا وزن نہیں ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب, جو آپ کی ساری جو آپ کا ایجنڈا آپ نے پیش کیا, جس کے اندر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں, اسلام آباد چھوٹا سا کیپٹل ہے جہاں پہ آپ 4 ملین تو کیا اگر کچھ لاکھ بھی لے جائیں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کہ لاکھوں کا مجمع اسلام آباد نہیں بھی پہنچا تھا, تب بھی آرمی نے انٹروین کیا اور وہ سب کچھ ہوا جو حکومت نہیں چاہتی تھی. اس کا رائٹ تھا کسی کو بحال کرنا یا بحال نہ کرنا, لیکن ان سے یہ کروایا گیا صرف اس تھریٹ کے اوپر ہی کہ لوگوں کا ایک مجمع آ رہا ہے. تو ابھی تو میں اس مجمع پہ تو آؤں گا, مجمع کی تھیوری کے اوپر, لیکن یہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے, آپ کے دل میں درد بہت نظر آیا اس جلسے میں پاکستان کے لیے. آپ نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اسٹریٹ اوے الزامات لگائے کہ آپس میں مکوکا کیا ہوا انہوں نے. یہ جب سب کچھ چل رہا تھا پچھلے 4-5 سال میں, لوگ مر رہے تھے یہاں پہ بقول آپ کے, میں اس میں نیوٹرل ہوں, لوگوں کی جان و مال سے حکومتیں کھیل رہی تھیں پنجاب میں اور وفاق میں بقول آپ کے. اس وقت تو آپ کینیڈا میں تھے. اب جب کہ یہ 5 سال پورے ہو چکے اور پہلی دفعہ عوام کو وداؤٹ ملٹری انٹرونشن ایک اختیار مل رہا ہے فلش آؤٹ کرنے کا یا ایکنالج کرنے کا اس حکومت کو, تو آپ اس کو آ کے کس وجہ سے روک رہے ہیں اس سارے پروسیس کے ایک منطقی انجام کو, جو کہ الیکشن ہوتا ہے, اور جس ملک میں آپ اور میں ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اداروں کو ٹھیک کرنے کے الیکشن از دا بیسٹ سولوشن, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹائمنگ پہ آپ کے اعتراض ہے بہت زیادہ. آپ 5 سال کینیڈا میں رہے, اب آپ ادھر آگے الیکشن جو آنے والے ہیں, اتنا بڑا ایجنڈا آپ نے دے دیا. ٹائمنگ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر جمہوری اور ذہن شخص کے لیے کوئی اور ٹائم بہتر نہیں. وہ چونکہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب سیاسی آمریتیں آتی ہیں اور انتخابی آمریتیں آتی ہیں تو وہ اگر 5 سال بھی ڈیلیور نہ کر سکیں تو وہ ہر الزام پچھلی جانے والی آمریت یا پچھلی جانے والی حکومت پہ دھرتے رہتے ہیں. یہ ان کا کیا دھرا ہے, ان کی وجہ سے ہم سارا بھگت رہے ہیں. تو وہ تو 5 سال گزار کے بھی رسپانسبلٹی اپنے شولڈر پہ لینے کو تیار نہیں ہوتی, ماضی پر ہی لعنت ملامت کرتی. میں درمیان میں اگر ایسا اتنا بڑا سٹیپ اٹھا دیتا جو آج ہوا, تو پھر وہ کہتے کہ یہ پھر ایجنسیاں لائیں, بجلی, پانی, سوئی, گیس, بنیادی جینے کی ضروریات ختم کر دینا, یہ ڈیلیور ہوا ہے. ہر روز درجنوں لاشیں گرتی ہیں, یہ ڈیلیور ہوا ہے. تو میرا خیال تھا کہ قوم سارا کچھ دیکھ لے, اب وہ دیکھ لیا. اب اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں تھی کہ چونکہ اب یہ سارا سامان لے کر اسی ایکشن ری پلے میں داخل ہونے والے تھے, اور آج آ کے تھوڑے سے پلس مائنس 5% کے ساتھ انہی لوگوں نے دوبارہ ان اسمبلیوں میں براجمان ہونا تھا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہی گھوڑے, وہی ٹکٹ ہولڈرز, وہی الیکٹیبلز, وہی وننگ ہارسز سب جماعتوں کے پاس ہیں جو جیت کے آئے ہیں, انہی کو ٹکٹ جانے ہیں, اور کوئی چیکس اور بیلنس نہیں ہے. وہی دھن ہوگا, وہی دھونس ہوگی, وہی دھاندلی ہوگی, وہی کرپشن ہوگی, وہی تھانہ, وہ کچہری, وہ برادریاں. اس میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں کہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر یہی لوگ الیکٹ ہو کے دوبارہ آ گئے, اب وداؤٹ الیکٹرل ریفارمز, انتخابی اصلاحات انقلابی نوعیت کی آئین کے تحت اصلاحات کیے بغیر دوبارہ آ گئے, اور یہی پارلیمان اور یہی اسمبلیاں پھر سج گئیں, یہ حکومتیں پھر اسی طرح بن گئیں, تو گویا اگلے 5 سال ہم نے لوگوں کو پھر خودکشی کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا. اگلے 5 سال اس ملک کے پھر ٹکڑے کرنے کے لیے چھوڑ دیا. بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک ہے, کراچی جل رہا ہے,
خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں رٹ ختم ہو گئی ہے، تو پھر اگر یہ 5 سال ایسے مل گئے تو پھر پاکستان کی بقا بھی خطرے میں ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ اسمبلیوں کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے گورنمنٹ کا پولیٹیکل، نئے الیکشن قریب ہیں، اس درمیانی عرصے میں ایک تحریک شروع کروں جس میں الیکٹورل ریفارمز کا ایجنڈا دوں، نیشنل ایجنڈا اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر صاحب کانسٹیٹیوشن۔ یہ جو آپ نے جو جتنی بھی باتیں فرمائی ہیں، یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 90 ڈیز تک کی حکومت آئے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ مطلب پاکستان کے اندر یہ جو 62-63 کی ڈیفینیشن ہے، یہ تو جسٹس منیر کی عدالت میں کیس لگا تھا کہ اچھا مسلمان کون ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا۔ ہاں کمیونٹیز مائنورٹی بنتی جا رہی ہیں، یہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ مسلمان جو ہے بیسکلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو ہم تو اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر ہی ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تو آپ جو آپ نے جو بنا دیا آبجیکٹو اور جو ایجنڈا بنایا اس کے اوپر تو 90 ڈیز کے میرے خیال سے 90 ایئرز جو ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اور یہ بات پریکٹیکل بہت سے ناقدین کو آپ کی نہیں لگتی کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں لوگ آئیں گے، جس میں ججز کے اندر سے بھی لوگ آئیں گے، آرمی کے اندر سے بھی لوگ آئیں گے، ان کی کانسینٹ سے لوگ آئیں گے، اور وہ ایک ایسا معاشرہ بنا دیں گے، ایسا الیکشن کا ماحول کریٹ کر دیں گے، ایسے لوگوں کو تلاش کر لیں گے جو پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو چیز جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سمجھانے کی کوشش کریں یہ ہوگا کس طرح، اور کون سے لوگ آئیں گے جوڈیشری میں سے جو اتنے پاک صاف ہیں، کون سے ملٹری میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اتنے کنسٹیٹیوشنل ہیں، جن کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی پاک صاف ہے سیاست میں نہ آنے کی، کہ وہ اتنی بڑی ریفارمسٹ سوسائٹی دے دیں گے جو میرے خیال سے ویسٹ میں بھی جس کی مثال اتنی جلدی نہیں ملتی اتنی کہ جو آپ نے بیان کیا ہے، یہ کس طرح ہوگا؟ یہ تو آپ ایک میریکل کی بات کر رہے ہیں نا، یہ پریکٹیکل لائف میں تو ایسا ہونا 90 ڈیز میں ناممکن ہے ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایجنڈا جی ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دیا ہے، موجودہ گورنمنٹ کو نہیں دیا، یہ بوجھ موجودہ گورنمنٹ پہ نہیں ڈالا، ہاں جو انہیں کو دیا آپ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دیا۔ نمبر 2، ملٹری اور عدلیہ کو میں کلیئر کر دوں، آپ نے اچھا سوال کیا تو اس سے ابہام پیدا ہوتا تھا تو میں نے کر دیا کہ ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نے انوائٹ نہیں کیا کہ وہ شریک ہوں۔ یہ بعض لوگوں نے بلا وجہ ایسی اسٹیٹمنٹ میں کہیں، ان کا رول یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور اسٹیٹ کے سٹیک ہولڈر، دو سٹیک ہولڈرز کی 2 قسمیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جی جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ 2 جماعتیں، رولنگ پارٹی اور اپوزیشن لیڈر، انہوں نے خود پارلیمنٹ کے اندر ترمیم کر لی، چونکہ یہی تو پرابلم ہے، آپ ان کی ساری ترمیمیں پڑھ کے دیکھ لیں، ایک امینڈمنٹ بھی 18 کروڑ عوام کے حق میں نہیں کی گئی، ایک امینڈمنٹ ان کی جابز اپارچونٹیز مہیا کرنے کے لیے نہیں ہوئی، ایک امینڈمنٹ ان کو اس ڈیموکریسی میں ریئل پارٹیسپینٹ بنانے کے لیے نہیں ہوئی، ایک امینڈمنٹ رول آف لا کے لیے نہیں ہوئی۔ امینڈمنٹ جتنی ہوتی ہیں اپنی پولیٹیکل پوزیشن اور لیڈرشپ کو زرداری صاحب نے اختیارات چھوڑ دیے نا 18ویں 19ویں 20 میں، یہ تو بڑی بات ہے، اپنے اختیارات دینا۔ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر تو فاروق لغاری جیسے لوگ جب آئے تھے تو پیپلز پارٹی کے جیالے تھے، وہ پریزیڈنٹ بنے تو وہ ان کے خلاف فیصلے دے دیے، تو یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ لیجسلیشن تو کی ہے اس پارلیمنٹ نے۔ میں تو بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں، میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اختیارات چھوڑ کے بھی اختیارات کیسے سارے ہاتھ میں رہتے ہیں، یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو میں نے کہا ایک چیز کلیئر کروانی ہے آپ سے، سوری قطع کلامی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب آپ ببانگ دہل آرمی اور عدلیہ کا نام لیتے ہیں تو آج بھی ذرا کلیئر کر دیجئے اور ویورز کو کہ کیا رول ان کا آپ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ بڑا اچھا وہ کریں گے کیا؟ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی تو کلیئر ہو گیا نا۔ ہاں جی، وہ اس میں سوال کروں گا آپ سے، پارلیمنٹ وہ ساروں کو اعتماد میں لیں تاکہ پوری قوم، وہ تو ٹھیک ہے آپ کو بھی لیں، جو بائیکاٹ کیا جنہوں نے جو الیکٹڈ نہیں ان کو بھی لیں، جن کی پاپولسٹ بیس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آ گئی عدلیہ اور فوج، ان کا رول کیا ہے؟ ان کا رول چونکہ اس پارلیمنٹ کے اندر جو ترمیم ہوئی آئین میں 20 اس میں ان کا رول تو نہیں، لیکن اس کا رول کہاں سے ایمرج ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ہے ان کا رول، آپ کے دل میں ہے؟ میرے پاس ہے، نہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ اچھا کس طرح؟ وہ یہ کہ ابھی اعلان ہوا مثلا کہ سول گورنمنٹ کو جہاں پرابلم ہو آرمی بلائی جاتی، اگر کوئی ٹریجڈی ہو، ڈی لیمیٹیشن، اب بتاتا ہوں، ڈی لیمیٹیشن کا آرڈر آیا تو کہا آرمی کو بلا لیا جائے، اگر ووٹرز کی تصدیق، رجسٹرڈ ووٹر کی تصدیق کا میٹر ہے تو آرمی کو بلا لیا جائے، اگر الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں اس دن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو آرمی کو بلا لیا جائے، زلزلہ آ جائے تو آرمی کو بلا لیا جائے، یعنی پاکستان کی سلامتی سے لے کر الیکشن پولنگ ڈے تک، ووٹروں کی رجسٹریشن کی تصدیق سے لے کر ڈی لیمیٹیشن تک
ہر چیز جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہے پیٹی میٹرز ان میں تو آرمی کو بلا لیا جائے اور آرمی کی نگرانی میں کرائے جائیں. اور وہ جو پورا درخت تعمیر کیا جا رہا ہے, لگایا جا رہا ہے, جس کی نتیجے میں پورے الیکشن کے صحیح معنوں میں فری, فیئر, جسٹ, آنیسٹ, جینون اور فری فرام آل کرپٹ پریکٹسز, اس الیکشن کی ضمانت آئین نے کہی ہے. وہ چھوٹے کاموں کے لیے بلانا جہاں سے جائز ہے, اس میں فقط ان کی مشاورت کہی ہے میں نے, مینڈیٹوری ان کی شرکت نہیں کہی, تاکہ ان کا اعتماد, یہ دو ادارے ایسے ہیں جن پر قوم کا اعتماد ہے, دو ادارے ایسے ہیں جن پر قوم کا اعتماد ہے. اگر بدقسمتی سے دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں, آپ چونکہ لائر بھی ہیں, میں لائر نہیں ہوں, اچھا میں لائر نہیں ہوں, اچھا مجھے خیال تھا, کسی پارلیمنٹ میں اور دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ہے کہ دو پارٹیز رولنگ اور اپوزیشن بیٹھ کر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ کر دیں. یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے. میں آپ کی ساروں کو اعتماد ان کے نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا چاہیے, لیکن مشاورت ہو. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن دو چیزیں ہیں, دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے جو فرمایا کہ آرمی ہلکا بندیاں کرے گی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت, رینجرز جو ہیں وہ الیکشن کو, سیکیورٹی کو پورا کرتے ہیں, یہ اس میں تو کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آرمی انڈر دا کمانڈ آف دا سویلین گورنمنٹ یہ سب کچھ کرے گی. آرمی مشاورت نہیں دے گی کہ ہلکا بندیاں کرنی کس طرح, آرمی صرف ہلکا بندیوں کو پیسفل طریقے سے ایکسیکیوٹ ہونے دے گی, کیونکہ پولیس پولیٹیسائز لیٹ سپوز کراچی کی, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آرمی کی مدد لے لیں, آرمی پولیٹیکل نہیں ہوتی. تو رینجرز جو ہیں وہ بائی ٹریننگ اور ان کی جو سائیکی ہے وہ نان پولیٹیکل ہوتی ہے, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ کام یہ نہیں کر رہے کہ مشاورت دے رہے ہیں الیکشن. تو ایک دوسرے بات اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بات تو سر حق اور باطل کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن شریف میں کہ اے خدا یہ جو بت ہیں انہوں نے انسانوں کی نسلوں کو گمراہ کیا, تو مجھے ان سے اور میری اولاد کو ان سے بچا. تو بت تو کسی کو نہیں بہکاتا, بت تو یہ نہیں کہتا میری پوجا کرو, پرستش کرو, لیکن وہ باطل اس لیے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کا حق نہیں ہے. آرمی کا حق نہیں ہے مشاورت دینا. آپ جیسا ریلیجس اسکالر جب یہ بات کہے گا جس سے ہم قرآن فہمی لیتے ہیں, تو حق اور باطل کے پلڑے جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جائیں گے. مطلب یہ میرا سوال ہے آپ سے بنیادی, کہ ان کا حق نہیں ہے مشاورت دینا. ان کا حق ہے الیکشن کمیشن کے انڈر اور حکومت کے انڈر ارتھ کوئک میں مدد دینا, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا حق نہیں, ان کی ذمہ داری ہے, ان کا یہ حق نہیں ہے. یہ حق دیں گے تو سر پھر تو بڑی زیادتی ہے. میری تجویز میں کوئی پلڑا اوپر نیچے نہیں ہو. آپ کو کتنے ایونٹس میں گنواؤں جن میں انفارملی یہ تمام پولیٹیکل لیڈرز آرمی کے ساتھ مشاورت سب باطل ہے. ہم تو آپ سے حق کی بات کر رہے ہیں, وہ سب باطل ہے. باطل نہیں ہے, بالکل باطل نہیں. ایسے بے شمار میٹر جس میں قومی سلامتی کا مسئلہ آ جاتا ہے, اس میں انفارملی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اور ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں انفارملی. جہاں قومی سلامتی کا, جہاں ڈرون حملوں کا, جہاں کسی ناجائز اٹیک کا, جہاں دہشت گردی کا, جہاں کسی ہیڈ کوارٹر پہ قتل و غارت گری کا, میجر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا کوئی میٹر آتا ہے جس کی ذمہ داری پرائمریلی گورنمنٹ کی ہے کہ مینٹین کرے, وہ ان آفیشلی جو مینڈیٹوری نہیں ہے وہ بیٹھ کے اس کے اندر مشاورت کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ کا میٹر تھا, وہ کوئی اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آرمی کے اور آئی ایس آئی کے ہیڈ وغیرہ آ کے تو بریفنگ دے رہے تھے. پارلیمنٹ, پوری پارلیمنٹ نے بریفنگ لی. ڈاکٹر صاحب آپ بند کمرے میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ فیکچولی آپ فیکچولی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح ہوا. آئی ایس آئی کے چیف جو ہے وہ بریفنگ دینا تو اچھی بات ہے, پارلیمنٹ میں بریفنگ دینا, لیکن آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کے کلچرز کی. آپ اور میں ہم اس پاکستان کی بات نہیں کر رہے جو ڈسٹارٹڈ ہے, جہاں پہ آرمی اور جوڈیشری جو ہے وہ ہولی کاؤز ہیں. آپ اور میں بات کر رہے ہیں امریکہ کی, آپ اور میں بات کر رہے ہیں پروگریسو نیشنز کی. وہاں پہ یہ رول نہیں ہے. اگر پاکستان میں 5 سال یہ غلط ہوتا رہا ہے, تو جہاں اتنے غلط کام اس حکومت نے کیے ہیں وہ اسی کھاتے میں ڈالیں نا آپ. اس کو دلیل بنا کے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرمی کو رول دے دیا جائے ججز کو. نہیں, وہ نہیں, یہ بات ایسی نہیں ہے. یہ امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ کے کلچر کی بات میں نہیں کر رہا. وہاں ان کو آرمی عدلیہ کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہاں انسٹیٹیوشن اتنے بلڈ اپ ہو چکے ہیں. ہم نہیں ہوئے ابھی تک آپ کے نزدیک. یہ بلڈ اپ نہیں ہوئے. یہاں تو سارا دھندا, یعنی 5 سال گزرے ہیں تو ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے پر تو کوئی کام نہیں ہوا. ججز کا کیا رول ہوگا؟ یعنی یہاں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہر چوتھے روز بیٹھ کر, ایک ٹائم لگے گا. اگر میرا الیکٹورل ریفارمز کا ایجنڈا نافذ ہو گیا اور ڈیموکریسی سٹیبل ہو گئی, انسٹیٹیوشن مضبوط ہو گئے, اور ود ان پارٹیز اینڈ ود ان انسٹیٹیوشن ود ان سوسائٹی ایک ان بلٹ چیکس اور بیلنسز کا سسٹم اسٹیبلش ہو گیا,
پارٹیز کے اندر، انسٹیٹیوشن کے اندر خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا اور لوگ اس قابل ہو گئے کہ پارٹیوں کے کارکن خود اٹھ کر پوچھ سکیں سیدنا فاروق اعظم کی طرح کہ یہ قمیض کس طرح پہنا ہوا ہے، ہمیں تو قمیض لمبا ایک غنیمت کے کپڑے سے نہیں بن سکا تھا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو کے کہیں کہ میں نے اپنا قمیض بھی دیا تھا۔ جب محاسبہ کرنے کی جرت ہوگی اور اختلاف رائے کی جرت ہوگی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، اور وہ کارکن اختلاف رائے کی وجہ سے کک آؤٹ نہیں ہوگا، جب انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز میں، پولیٹیکل کلچر میں، پارلیمنٹ میں، پھر انسٹیٹیوشن سٹیبل ہوں گے، پہ حملے نہیں ہوں گے اس پر، اور چیف جسٹس معطل نہیں کیے جائیں گے، اور پورے جہان میں جنگ لڑ کے مارچ کر کے فوج تو تھی، تو ان کے ساتھ پھر وہ ساری پارلیمنٹ میں یہی الیکٹڈ لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے نا، باہر سے میں اس پارلیمنٹ میں تھا، یہی چہرے تھے۔ اچھا ججز کا میرا مطلب یہ ہے بدلتے ہیں تو پھر یہی چہرے ہوتے ہیں۔ کیا رول ہوگا اس میں؟ آرمی کا تو میں ایگری نہیں کرتا، لیکن بہرحال ججز کا رول کیا ہوگا؟ آرمی کا جو میں نے آپ کو عرض کیا، میں نے صرف اتنا کہا کہ جیسے انفارملی آپ میٹ کرتے ہیں، آرمی کو تو سر کریڈٹ جاتا ہے کہ کیانی صاحب نے اس 5 سال میں اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور رکھا، اور یہ بڑی کریڈٹ جاتا ہے ان کو، اور انہوں نے باہر نکالا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ۔ میری تجویز میں پھر بھیج رہے ہوں کو اندر؟ نہیں بھیج رہا ہوں، میری تجویز میں پالیٹکس سے باہر رہیں گے، مگر صرف اتنا واچ کریں گے، واچ ڈاگ کے طور پر مشورہ کریں گے، تاکہ یہ جو سارا ہونے کو جا رہا ہے یہ دوبارہ مکا کے نتیجے میں ایک نئی گندی سیدنا عمر فاروق کے دور میں کسی سپہ سالار کی جرت تھی کہ خلیفہ وقت کو مشورہ دے، بس وہ خلیفہ وقت بن جائیں تو ضرورت نہیں ہوگی، آپ یہ خلیفہ وقت بن جائیں تو سپہ سالار کو حاجت نہیں رہے گی۔ جو ججز کا پوچھا، ججز کا ہوتا ہے صرف کانسٹیٹیوشن کی تعبیر، ایڈوائس ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ایڈوائس ہے، ویئر اینڈ وین ریکوائرڈ، ان کی مشاورت اس طرح کی نہیں ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو مجسٹریٹ سے لے کے اوپر تک ابھی بھی اتنی کرپشن عدلیہ میں کہ آپ تو 62-63 کا جو ضیاء الحق صاحب نے ایک دیا تھا نا کہ مسلمان یہ ہونا چاہیے، جو اس حساب سے تو پاکستان میں مسلمان ملنا مشکل ہے۔ اب میں اس طرف تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں تو آپ کو اعلیٰ عدلیہ اور نیچے میں ججز ملنے مشکل ہو جائیں گے، جو ڈیفینیشن آپ کوٹ کر رہے ہیں کنسٹیٹیوشن کی، تو ان میں سے تو کوئی پی سی او کا جج جس نے باطل کو حق اور حق کو باطل کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مافیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، لوئر کورٹس میں چلے جائیں، وہاں کے ججز کو دیکھیں، ابھی بھی یہی پرسیپشن ہے کہ وکیل کے بجائے آپ جج کو کر لیں۔ تو جس ملک میں عدلیہ کا یہ پرسیپشن ہو کے متعلق، تو اس کو سر آپ اتنے بڑے ایجنڈے کے اندر جو جس میں اتنی سینکٹیٹی ہے، کیا رول دینا چاہ رہے ہیں اس کو؟ وہ تو خود کنٹروورشل ہے بہت۔ میں نے میری پروپوزل میں ماتحت عدلیہ کا تو سرے سے ذکر ہی کوئی نہیں۔ جی اعلیٰ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، میں تو عدالت عظمیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں بھی پی سی او ہے، ٹھیک ہے، عدالت عظمیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ پہلے پی سی او کا حلف اٹھایا اور بعد میں اچھا باطل ہے تو میری بات سنیں، پھر این آر او بھی باطل ہے، بالکل باطل ہے، اس کے تحت ہونے والے الیکشن بھی باطل ہیں، جو صدر بنے وہ بھی باطل ہیں، جو وزیر اعظم بنے وہ بھی باطل ہیں، جو پارلیمنٹس بنی وہ بھی باطل ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی باطل ہیں، گورنر وزیر اعلیٰ بھی باطل ہیں، پھر سارا نظام ملک کا باطل پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ نوالا نگل لیا ہے تو کبھی ان کا پی سی او جج پہلے ہونا بھی نکلنا پڑے گا۔ زرداری صاحب نے تو بھگتا ہے این آر او کو، زرداری صاحب نے بھگتا ہے این آر او کو، میں بتا رہا ہوں، باقی تو سب معاف تھے، ان کی تو معافی نہیں ہوئی، 5 سال بھگتے ہیں، ان کی حکومت، ان کا پرائم منسٹر بھی گیا۔ این آر او دیکھیں، ججز تو معافی لے کے بیٹھ گئے نا، پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، میں اس کا کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے تو پرائم منسٹر اپنا بھیجا نا۔ اس طرح نہیں کہ بیٹھ نہیں گئے، یہ جو مارچ میں کرنے جا رہا ہوں یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بحالی کو ختم کروانے کے لیے مارچ لے کے چلے، مشاورت کرو لوگا ان کا بھی، ان کا صرف کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک چیز آپ نے بڑی اچھی کی تھی، وہ رہ گئی کہ 62 سے کون سے مسلمان آئے، وہ پوچھ لیں تو میں اس پر میں آپ سے پوچھنے لگا۔ لیڈ ایز این ایگزامپل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کہاں سے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خاتون کو جو ہے وہ 3 دفعہ گھر بھیج دیا، شہد کا نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا، تو خود انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ہم تو آپ اور میں تو اس لیول پہ بات کر رہے ہیں نا اس وقت، خلفاء راشدین کے لیول پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسیپشن آپ نے دی ہے 62-63 کی، اس میں پاکستان میں آپ کو کون ملے گا؟ سبزی والے سے لے کے تو پیٹرول بیچنے والے تک، جس کا موقع لگتا ہے وہ پیسے بناتا ہے، جس کا موقع لگتا ہے کرپشن کرتا ہے۔ تو یہ کون آپ کو ملیں گے ایسے صالح لوگ؟ منہاج القرآن کے وہاں سے نہیں آپ نے تلاش کرنا ہے نا، پورے پاکستان سے لینے ہیں، سر کہاں سے ملیں گے؟ پاکستان میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں پاکستان کا فرزند ہوں اور میرا پاکستانی قوم سے تعلق رہتا ہے۔ ہمہ وقت میں دیکھتا ہوں پاکستان میں اچھے نیک سیرت لوگوں کی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز کی تعداد میں ہے، لوگوں میں کمی نہیں ہے۔ اچھے لوگ، اچھے برے ہر قوم میں سوسائٹی میں ہوتے ہیں، وہ کمی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک چیز آپ اجازت دیں تو میں آغاز کروں کہ قیادت کا ایک معیار ہے۔ جو بات آپ نے فرمائی نا، وہ کیٹیگوریکل کہتا ہے، آرٹیکل 62 میں کلوز D 1D وہ کہتا ہے
गुड करेक्टर का माना यह है कि वो इज नॉट कॉमनली नोन एज वन हू वायोलेट्स इस्लामिक इंजंक्शन, यानी जो खुले बंदों, बदमाश, दहशतगर्द, कातिल और लुटेरा नहीं है। सवाल ये उठेगा डॉक्टर साहब कि फिर आपको इस मौजूदा पार्लियामेंट में से जिनको आप इतनी तनकीद कर रहे हैं इलेक्टेबल्स कह के, और आप कह रहे हैं कि उनमें आपको किस तरह पता है कि इनमें से कौन से लोग हैं PMLN, पीपल्स पार्टी, दूसरी पार्टीज के, जो इस 62 की डेफिनेशन में पूरा ही नहीं उतरते? मैं बताता हूं, बस 3 महकमे फैसला कर देंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए कि इस शख्स के ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, इस शख्स की करप्शन के केस तो नहीं है, इस शख्स ने टैक्स तो नहीं चोरी की है, इवेजन तो नहीं किया, जमा नहीं कराया, ठीक है, और इस शख्स ने कर्जे तो माफ नहीं कराए। ये तो सर्टेन चीजें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनाइज कर रहा है ना, इसके लिए आपको धरने की क्या जरूरत है? कोई स्क्रूटनाइज नहीं हुई, अगर होती नहीं, अब कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा आज। क्यों, आप किस तरह कह सकते हैं कि नहीं कर रहा? ये मुझे इल्म है सारा, ये तो आप तो इसका मतलब इस वक्त उसके पास इख्तियारात ही नहीं है। ये ऐसी बात होगी कि आपके साथ 40 लाख लोग होंगे उस दिन, पीपल्स पार्टी 1 करोड़ 8 लाख वोट लेके बैठी हुई है, PMLN 80 लाख वोट लेके बैठी हुई है, PMLQ लास्ट इलेक्शन में 90 लाख वोट लेके बैठी हुई है, तो उनका कोई मैंडेट नहीं है, वो तो मेजॉरिटी में, फिर आप वो कहते हैं नो धरना, फिर आपको धरना दे रहे हैं। अब ये बड़ी वैलिड बात है आपका सवाल, जो इतना बड़ा मैंडेट और वोट लेट के बैठे हैं ना, हाँ जी, मैं उस सारे प्रोसेस को इलिसिट, इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे पहले तो आप आजाद अदलिया और आजाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया अपनी इस बात से, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको ये तो पता है कि कराची के अंदर हल्का बंदियां होनी जरूरी है इलेक्शन से पहले, उनको ये नहीं पता कि जो आप फरमा रहे हैं कि जितने इलेक्टेबल्स हैं और बादिल नजर में आपका जो परसेप्शन है उनमें मेजोरिटी जो है वो 62-63 में पूरा 62 पूरा नहीं उतरते। मैं बताता हूं, तो चीफ जस्टिस को पता ही नहीं है इस चीज का कि वो आयन की इतनी इंपॉर्टेंट शिक को इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे, आप कनाडा से आके धरने के जरिए इंप्लीमेंट करवाएंगे, ये सवाल है। आप नहीं आप कह दें, मैं कह रहा हूं ये ट्रिकी कर रहे हैं बात को, ट्रिकी। सबसे पहले तो आप आजाद अदलिया और आजाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया अपनी इस बात से, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको ये तो पता है कि कराची के अंदर हल्का बंदियां होनी जरूरी है इलेक्शन से पहले, उनको ये नहीं पता कि जो आप फरमा रहे हैं कि जितने इलेक्टेबल्स हैं और बादिल नजर में आपका जो परसेप्शन है उनमें मेजोरिटी जो है वो 62-63 में पूरा 62 पूरा नहीं उतरते। मैं बताता हूं, तो चीफ जस्टिस को पता ही नहीं है इस चीज का कि वो आयन की इतनी इंपॉर्टेंट शिक को इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे, आप कनाडा से आके धरने के जरिए इंप्लीमेंट करवाएंगे, ये सवाल है। आप नहीं आप कह दें, मैं कह रहा हूं ये ट्रिकी कर रहे हैं बात को, ट्रिकी। मैं तो सर सवाल मैंने चीफ मैं वेलकम करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा, मैंने पहली बात तो मैंने चीफ जस्टिस की तो बात ही नहीं की, वो तो बात खत्म हो चुकी, आउट ऑफ क्वेश्चन हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि उनके पास किसी को रिमूव करने की अथॉरिटी नहीं है, वो सारा जहां से उन्होंने चेक करना था वो फिर गवर्नमेंट के नीचे चली जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल ऐसे है, नहायत दाना, अक्लमंद, ईमानदार आदमी, आदिल लगा दिया गया है, जैसे एक सर्जन, काबिल सर्जन को आप बिठा दें ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए और सर्जरी का सामान उठा लें, वो सर्जरी कहाँ से करे? एक सिपाही को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, एक SHA को, SP को, DC को, जिन्होंने मिली भगत करनी है उसका तो अथॉरिटी उन पर नहीं है कि किसी को ट्रांसफर करे, किसी को अरेस्ट कर दे, वो तो सारी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव वेस्ट अथॉरिटी देना चाह रहे हैं उनको एम्पावरमेंट चाहते हैं, ठीक है, उनको फुल अथॉरिटी चाहते हैं। आपका बेसिक मुद्दा तो ये होना चाहिए था ना, ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है उसको इतना पावरफुल बना दिया जाए, उसको वो इख्तियार दे दी जाए जिससे वो आइंदा आने वाले इंतखाबी प्रोसेस को उस तरीके से सुपरवाइज कर सके जो आप भी चाहते हैं, दस्तूर में भी लिखा हुआ है। आप तो 90 डेज की कौमी हुकूमत का एक ऐसा खाका पेश कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे इस सिलसिले में? मैं बता, गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये 2 व्हील्स मिल के चलते हैं, गाड़ी तब चलेगी इलेक्टोरल प्रोसेस की। तो केयर टेकर गवर्नमेंट अगर 2 पार्टियों के मफादात की मुहाफजत करने वाली उस तरह के लोग उसमें आ गए, या जिनके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है, विजन नहीं है, वो इलेक्शन प्रोसेस को रिफॉर्म नहीं करने के लिए तैयार, वो धांधली, बिरादरी, गुंडागर्दी, देश। अभी आपके सामने मिनी इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शन, तो काशन कोफे चली है, तो क्या कर लिया? लिहाजा केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी चाहिए, दोनों मिलकर करेगी तो तब मसला हल होगा। कि आप एग्री होंगे उस केयर टेकर गवर्नमेंट पे, या अगर बाकी तमाम लोग एग्री हो जाए, लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, उस केयर टेकर गवर्नमेंट पे, बलूचिस्तान के लोग, अगर वो सब एग्री हो जाए, लेकिन आप एग्री ना हो, फिर क्या होगा? फिर भी धरना देंगे। अगर सारी जमातें नहीं, या मेजोरिटी एग्री हो जाए, मतलब 10 में से 6 जमातें एग्री हो जाए, फिर सारे ऑन बोर्ड बैठे, मैं फिर कह रहा हूं वो एग्री करें, और वो जो सब जमहूरियत का हुस्न है ना, 10 में से 6 बैठ जाए तो मानना पड़ेगा ना, आप और मैं तो जानते हैं। सवाल ये है कि वो 6 कौन तय करेगा? वो तो 6 पकड़ के, मैं आपको बताऊं, उन 10 में से बहुत सारी जमातें कोलिशन में,
انہوں نے 5 سال ان کے ساتھ گزارے. پارٹیز تو ہے نا اس طرح نہیں نا, پھر قوم کے 18 کروڑ عوام ہے. تو میں وہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ 18 کروڑ عوام کو. میں جان رہا ہوں سر کہ اگر میجورٹی جس میں آپ شامل نہیں ہوں گے, میں سوال یہ ہے کہ 10 پارٹیز ہیں لیٹ سپوز, 10 میں سے 6 کہتی ہیں جی ہمیں یہ سیٹ اپ منظور ہے اس کا نگران کا, اور 4 بشمول آپ کے کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں منظور, آپ پھر بھی دھرنا دیں گے؟ نہیں, اس لیے میں نے مشاورت بھی کہی ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے وہ بھی کہیں کہ ہاں یہ حقیقی غیر جانبدار ہیں, دیانتدار ہیں, ڈسپیوٹڈ نہیں ہیں. ہاں, وہ بھی کہیں کہ یہ کسی پارٹی کو, وہ بھی کہیں کہ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ بھی ہونے چاہیے. میرا یہ پرسیپشن ابھر رہا ہے کہ اگر 10 میں سے 9 پارٹیز بھی ایگری کر جائیں, آپ نے دھرنا دینا ہے. 9 پارٹیز تو وہ دن پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں. میں تو یہ سوال کر رہا ہوں, میں تو پورے ملک کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو چاہتا ہوں ان بورڈ آئیں, اور اس میں باقی جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ بیانات پڑے ہوئے, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, طالبان کو سائڈ پہ نکال دیتے ہیں. اگر آپ ان کو انکلوڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی, ان کا بھی بیان جو ہے وہ اس تھیری سے آپ کے اس ٹائم پہ ایگری نہیں کر رہے کہ ٹائم بڑا کم ہے. وہ اس لیے ایگری نہیں کر رہے کہ وہ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے, یہ سسٹم کے پروڈکٹ ہیں. نہیں, وہ اس سسٹم کے پروڈکٹ ہیں. وہ یہ کلچر, کرپٹ کلچر سیاست میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایسی بات ہوگی کہ آپ کے ساتھ 40 لاکھ لوگ ہوں گے اس دن, پیپلز پارٹی 1 کروڑ 8 لاکھ ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, پی ایم ایل این 80 لاکھ ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, پی ایم ایل کیو لاسٹ الیکشن میں 90 لاکھ ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, وہ تو میجورٹی میں, پھر وہ کہتے ہیں نو دھرنا, پھر آپ کو دھرنا دے رہے ہیں. اب یہ بڑی ویلڈ بات ہے آپ کا سوال. جو اتنا بڑا مینڈیٹ اور ووٹ لیٹ کے بیٹھے ہیں نا, میں اس سارے پروسیس کو illicit, invalid, unconstitutional سمجھتا ہوں, undemocratic. کیونکہ آپ اس میں نہیں تھے. میں بتاتا ہوں, نہیں یہ نہیں, بڑی جائز بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہ جو ووٹ لے کے بیٹھے ہیں اس میں تو جو مخالف امیدوار تھا, ان لوگوں کے اثرات سے تھانے نے بھی استعمال کیا اثر رسوخ, اس میں کچہری بھی استعمال ہوئی ہے, وہ پوری کی پوری برادریوں کا مکمکا ہو گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, پیسے تقسیم ہوتے ہیں, میں اس پروسیس میں رہا ہوں, میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. ایسی عورتوں کو انگیج کیا جاتا ہے کامران صاحب کہ جو, میں نام نہیں لوں گا اس لفظ کا, جو ایکسپرٹ ہوتی ہیں کہ شریف عورتوں کے کپڑے اور جسم بھی نوچ لیں اور ایسی غلیظ گالیاں دیں کہ وہ پولنگ سٹیشن پہ کھڑا نہ ہو سکیں. آپ خود تسلیم کر رہے ہوں گے اگر جاتے ہیں تو کیا ہوتا. غریب عورتیں شریف دوسرے امیدوار کی پولنگ ایجنٹس, روتی ہوئی پولنگ ایجنٹ اور دفتر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, ان کو پیسے جاتے ہیں, آٹوں کے تھیلے جاتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کھانے کھلائے جاتے ہیں, پیسے بانٹے جاتے ہیں, نوکریاں دی جاتی ہیں, لوگوں کے ضمیر اور ایمان خریدے جاتے ہیں. اور یہ دھن دونس, دھاندلی, دہشت گردی, غنڈہ گردی, مقدمہ, جیل, ان سارے حالات میں ہراساں کر کے تو ٹوٹلی ڈیموکریسی وہ اس ملک سے جلا وطن ہو جاتی ہے. قومی حکومت کس طرح ٹھیک کرے گی اتنی بڑی بڑی چیزیں جب پولیس خراب ہے, کچہریاں خراب ہے, آپ کا الیکشن ان لوگوں کے ذریعے ہونا ہے, ڈی سی اے سی آپ کا خراب ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو جب ڈی سی اے سی پولیس کو یہ پتہ ہی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ تو آئے 90 ڈیز کے لیے, انلیس کہ آپ کے ذہن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ذہن میں ہوگا ان کو 90 ڈیز کے بجائے 9 سال کرانے حکومت. اگر تو 90 ڈیز کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر تو ان کا ہے ہی لمیٹڈ مینڈیٹ. وہ اتنے بڑے ریولیوشنری اسٹیپ بھی اٹھا سکتے ہیں, وہ پاکستان کی الیکٹڈ حکومتوں کو اٹھانا ہے. آپ ہمت کریں, آپ کا اگر آپ 40 لاکھ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں وہاں پہ, تو آپ 1 کروڑ ووٹ بھی لے سکتے ہیں. اگر 40 لاکھ آپ بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے کہ آپ الیکشن میں جائیں اور آپ جیت جائیں, اور اس کے بعد آپ سب کچھ کر دیں. آپ نے آپ کے ان پہ نہ چھوڑے 90 ڈیز پہ, آپ 5 سال لیں. آپ کے سوال میں 2 چیزیں بڑی ریلیونٹ آ گئیں. ایک تو جملہ برسبیل تذکرہ آپ نے کر دیا کہ اس ایجنڈے کے لیے تو آپ شاید کوئی لمبا عرصہ لینا چاہتے ہیں. آنسر از نہیں, اٹ کیٹیگوریکل نو. میں الیکشن کا کوئی التوا نہیں چاہتا. اچھا, ایبسلیوٹلی کوئی التوا نہیں چاہتا. میں کیٹیگوریکلی کمٹمنٹ دے رہا ہوں, میں اس ایجنڈے کے لیے نہیں آیا. میں الیکشن کو کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم کے اندر چاہتا ہوں. اور نمبر 2, میں یہ کمٹمنٹ دیتا ہوں, اور میں اس پر بڑا ویژن میرا کلیئر ہے کہ جو الیکٹرل ریفارمز کا جتنا حصہ نیسیسری ہے, 3-4 آرٹیکلز ہیں صرف آئین کے, جن کی امپلیمنٹیشن کو روکا گیا ہے 60 سال سے, اور کرپٹ پریکٹسز جن کو آئین روکتا ہے, اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کا, ریپرزنٹیشن ایکٹ کا, وہ منع کرتا ہے, ان کو رواج دیا گیا ہے. ان کو روکنا ہے, منع کرنا ہے. اور یہ ایجنڈا 90 دن تو دور کی بات ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جاندار, غیر جانبدار, ایماندار حکومت ہوگی کیئر ٹیکر تو 1 مہینے میں کمپلیٹ ہوگی. ایک سیکنڈ. پھر آپ نے کہا ڈی سی وغیرہ سارے وہ کیسے کریں گے, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر آئیں گے نا. میرے منصوبے میں یہ ہے کہ 3 ہفتوں میں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ اور وہ ساری ایگزیکٹو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی.
ایک ضلع سے دوسری وہ پھر انہیں بشک کہیں کے ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے جنہوں نے 5 سال بیٹھ کے رابطے رکھے ہیں ویسے بھی کیئر ٹیکر میں چینج ہی ہو جاتا ہے سب کچھ. نہیں ایسا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے، میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. اس دفعہ ہو جائے گا، آپ الیکشن ہونے دیں نا. نہیں آپ الیکشن ہونے دیں ایسا ہو جائے گا. میں نے اچھا مجھے ایک بات، چلو ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، پارٹی ٹکٹ خریدنے کے لیے اور پیسے لگانے کے لیے لیکن ہم اس کو ان کریں گے. لوگوں کا پرسیپشن ہے نا کوفہ کے اندر، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو جب گورنر لگا کے بھیجا گیا تو یا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا یا کسی اور خلیفہ وقت کا دور تھا خلفۂ راشدین میں سے. تو وہ پتہ چلا جی کوفہ کے اندر جو گورنر ہے وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ زرق برق والے ہیں، جس میں وہ کپڑے لمبے لمبے چوغے ہیں. اور اسلام تو سادگی ہے نا، یہاں تک آپ نے شلوار رکھنی ہے، چاہے امیر ہے، امیر المومنین ہے. تو اس سے جب پوچھا خلیفہ وقت نے گورنر سے کہ جی آپ وہاں پہ جا کے تو اسلام کے شعار کی ایسی تیسی کر دیا آپ نے، جو آپ روب اور دبدبہ پر وہاں قائم کر دیا کپڑے، یہ تو خلیفہ کا کام ہی نہیں وہاں پہ کرنا. اس نے کہا جی یہاں کے لوگوں کی پرسیپشن یہ مانتے ہیں اس کو ہے سردار، اس کو خلیفہ مانتے ہیں جس کا روب اور دبدبہ اور طائف فل ہو، جس کے زرق برق کپڑے روب دبدبہ نظر آ رہا ہو، زمین پہ نہ بیٹھا ہو مہاتما گاندھی کی طرح جو بیٹھا ہو تخت طاؤس کے اوپر. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. لوگوں کی پرسیپشن ہے پاکستان میں. آپ تو 90 ڈیز میں صرف الیکٹوریل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا ایجنڈا ہے یہاں پہ. وہ ایشو جو ہے ڈاکٹر صاحب جو مسنگ نظر آ رہا ہے اس ساری بات میں، آپ کے میرے ڈسکشن میں، وہ یہ ہے کہ جو قوم ابھی بھی برادری کے نام پہ ووٹ دیتی ہے، جو قوم ابھی بھی جو ہے وہ سیکٹیرینزم پہ ووٹ دیتی ہے، اس قوم کے مائنڈس ابھی بھی جو ہاری جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے ذمہ دار، اس کا رزق کنٹرول کرتا ہے اور وہ اس کو ووٹ دیتی ہے. وہ کس طرح آپ لے بھی آئیں ڈی سی اے سی نیوٹرل لے آئیں، ارائی نے ارائی کو دینا ہے، گجر نے گجر کو دینا ہے، سندھ میں اس طرح ہی جو ہاری ہے اس نے اپنے مالک کو دینا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ جیسے شخص سے تو مجھ جیسا شخص جو ہے ایک جو اسٹوڈنٹ ہے پولیٹکس کا، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہسٹری کا کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں انقلاب لانے کی بات کریں. اور وہ تو اس طرح نہیں آئے گا الیکٹورل ریفارم سے، اس کے لیے تو لوگوں کی ذہنیت کو چینج کرنا پڑے گا. یہ لوگ کوئی گھسیٹ کے باہر نہیں لاتا جو کشمیری، ارائی، گجر، سندھی برادری کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں یا سردار کو بلوچستان میں ووٹ دیتے ہیں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے جس طرح کوفہ والوں کا مائنڈ سیٹ تھا. اس کو چینج جب تک نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب پھر تو یہ تو بڑا ہی سطحی انقلاب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے برادریوں کی اور سارے عوامل گنائے، وہ میرے ذہن میں ہیں اور میرے پاس اس کا 100% کامل علاج موجود ہے. جتنا آپ نے ابھی بات مینشن کی وہ ان ساروں کا یکلخت علاج ہے، مگر وہ میں اب بیان نہیں کروں، وہ میں کرنا نہیں چاہتا. یہ چیزیں کر کے اس وقت آخری بات میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں بہت بڑے ایجنڈے کو چھیڑوں تو وہ لیتا ہے زیادہ ٹائم. وہ 2-3 سال کا اصل ایجنڈا تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے نزدیک نہیں ہے. میں 2-3 نہیں وہ ایجنڈا اگر میں اس کو آغاز کروں وہ 2-3-4 سال لیتا ہے. میں غیر جمہوری طریق سے آئین کے نظام کو توڑ کر ڈیریل نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے لیے آپ کو ادھر بھی رہنا پڑے گا نا، اس کو اس ایجنڈے کو کرنے کے لیے، لوگوں کی ذہن کو چینج کرنے کے لیے. وہ تو پاکستان میں رہ کے کرنا ہوگا. تو میں تو آلریڈی ہوں، میرا رہنا پرابلم نہیں ہے. اور واپس ہی جائیں گے آپ؟ نہیں، میری اپنی چوائس ہے، میرا کوئی پرابلم نہیں، میرے اوپر کوئی بین نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں اس وقت. آج جب میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کہ آپ ڈیموکریسی کو ڈیریل کر رہے ہیں، الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں. 40 لاکھ لوگ جو آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو پاکستان کی میجورٹی جو لوگوں نے ووٹ لیے پارٹیز، انہوں نے اس نارم کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ مائنورٹی کا ایجنڈا میجورٹی پہ مسلط کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ ملینز کی تعداد میں لوگ 23 دسمبر کو آئے، انہوں نے مختلف پارٹیز کو اپنے اپنی جگہ پر ووٹ دے رکھے تھے کہ نہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اوور ویلمنگ، یہ صرف میری جماعت کے کارکن نہیں تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر. مجھے بتا دیجیے کہ ہم نے اتنی بات کی ڈیموکریسی کے اوپر اور سوال گھوم کے پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آپ کا جو لانگ مارچ آپ کرنے جا رہے ہیں، اور میں یہ اسیوم کرتا ہوں، چلے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ 40 لاکھ لوگ اسلام آباد جمع ہوں گے، اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا اس پہ بعد میں آتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں اس وقت. آج جب میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، ایم کیو ایم نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایم کیو ایم یہ تو کہہ سکتی ہے آپ کو کہ رشتر پارک میں آ کے جلسہ کریں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن ایم کیو ایم آپ کے ساتھ 14 جنوری کے دھرنے میں آج کی ڈیٹ تک نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے آپ کی مخالفت کی، نون لیگ نے آپ تمام پارٹیز نے آپ کی ٹائمنگ کی وجہ سے آپ کے ایجنڈے کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو ڈیریل کر رہے ہیں، الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں. اب اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں جائیں گے یہاں پر، میں ہم نے پروگرام کر لیا اس پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کو ڈیلے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بینیفیشریز ہیں وہ تو کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے 40 لاکھ لوگ جو آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو پاکستان کی میجورٹی جو لوگوں نے ووٹ لیے پارٹیز، انہوں نے اس نارم کو ریجیکٹ کیا ہے. تو پھر آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ریولوشنری ہے کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ لوگوں کے نزدیک انارکک ہے.
اس سے انارکی بڑھے گی سوسائٹی کے اندر. آپ مائنورٹی کا ایجنڈا میجورٹی پہ مسلط کر رہے ہیں, یہ کہاں سے جائز بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے. مجھے بتائیے یہ جو ملینز کی تعداد میں لوگ 23 دسمبر کو آئے, انہوں نے مختلف پارٹیز کو اپنے اپنی جگہ پر ووٹ دے رکھے تھے کہ نہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اوور ویلمنگ, یہ صرف میری جماعت کے کارکن نہیں تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر؟ نہ میری جماعت پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمارا بندہ تو کوئی نہیں تھا آپ کے پاس. یہ جو آئے, میں تو کہتا ہوں منہاج القرآن کے کارکن تو وہ ہوتے ہیں جو ہر سال میلاد النبی کی رات کے پروگرام میں آتے ہیں, جی اعتکاف پر آتے ہیں, اور 27ویں شب رمضان میں آتے ہیں. ہمیں معلوم ہے ان کے پورے عدد کی. یہ جو اس عدد دوسری پارٹیز کے بھی آئے آپ کے 10 ٹائمز 20 ٹائمز جو تعداد بڑھ گئی, یہ سارے ملک کے عامت الناس تھے. ہمیں لوگوں نے بتایا. آپ کا یہ پوائنٹ ہے سر, تو پھر ہوگا کیا؟ ووٹ دینے والے تھے وہ لوگ اب تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, 14 جنوری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ستائے ہوئے لوگ جو ہے آپ کی زیر سرکردگی اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہاں پہ جہاں تک مجھے یقین, جہاں تک میرا آئیڈیا, یقین تو نہیں, یقین تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آگے 14 جنوری کو کیا ہوگا. جہاں تک میرا آئیڈیا ہے, پیپلز پارٹی حکومت کیوں آپ کی اس بات کو مانے گی؟ کیونکہ ان کے نزدیک آپ کا یہ ایجنڈا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے, یہ آپ کا ذاتی ایجنڈا ہے اس ملک کو الیکشن دور لے جانے میں, کیونکہ آپ شاید الیکشن میں الیکٹ نہیں ہو سکتے. تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. اپوزیشن بھی آپ کے خلاف تحریک لا رہی ہے, PMLN جو مین اپوزیشن ہے. کوئی پارٹی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں. تو آپ اسلام آباد میں وہاں بیٹھیں گے پرامن طریقے سے, آپ کہہ رہے ہیں بیٹھیں گے, کتنے دن بیٹھیں گے, کب تک بیٹھیں گے؟ حکومت اگر نہیں جاتی اور آپ کہہ رہے ہیں آپ فوج کو بھی نہیں بلا رہے, پھر ہوگا کیا کلائمیکس اس کا؟ واپس چلے جائیں گے 3 دن بعد. آپ نے دیکھا 32 سال کی تاریخ میں تحریک میں, میری تحریک منہاج القرآن میں, کسی شخص نے کسی پروٹیسٹ میں ایک گملہ نہیں توڑا, ایک پتھر نہیں چلا. اس دن بھی نہیں ہوگا. اچھا انارکیکل بھی نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ پاکستان کے تمام ادارے, گورنمنٹ, پارلیمنٹ, ادارے سارے مل کر دیکھیں گے کہ ایکچولی ریئل عوام ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے. ٹائم پورا ہو چکا ہے. وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے نظام کو ختم کیا جائے. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے اپروول ضروری ہے کہ آپ اپروو کریں گے, سارے وہی لوگ ہوں گے؟ نہیں, صرف میں نہیں, سارے مل کے اپروو کریں گے. تو اگر ساری پارٹیز ایک طرف ہوئی ان کیئر ٹیکر میں اور آپ ایک طرف ہوئے میجورٹی, وہ دیکھ لیں گے, ہم اس میں دیکھیں گے. اگر تو صرف بینیفیشریز ایک طرف ہوتے ہیں تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.